اور ہمارا نوجوان اپنی صورت سے بھی اور اپنی سیرت سے بھی دن بدن اپنے دین سے دور ہوتا چلا جائے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ ہمارا نوجوان دین سے اتنا دور کیوں ہو رہا ہے. اور جب میں نوجوان کی بات کرتا ہوں تو صرف مردوں کی بات نہیں کرتا میں. نوجوان میں مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری بہنیں بھی آ جاتی ہیں. مردوں اور عورتوں دونوں کے اندر دین سے دوری کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آج کی تقریر میں ہم اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ آج دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں. اس کے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع پر کچھ بات کروں، ایک بات تو بالکل صحیح ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ سماج میں اور معاشرے میں دین سے دوری ہو رہی ہے. اور یہ جو دین سے دوری ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب سماج میں لوگ دین سے دور ہو جائیں. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا. اسلام پر چلنے والے دنیا کی نظروں میں اجنبی تھے. اسلام پر چلنے والے دنیا کی نظروں میں عجیب و غریب تھے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا. اور قیامت کے پہلے وہ زمانہ پھر سے لوٹ کر کے آ جائے گا جب اسلام کے اوپر چلنے والا، اسلام کو فالو کرنے والا، اسلام کے اوپر عمل کرنے والا دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جائے گا. ایک لڑکی گھر سے بے پردہ ہو کر کے نکلے، بے حیائی کرتے ہوئے نکلے تو سماج نوٹس نہیں کرتا ہے. ایک لڑکی نقاب میں نکلے، برقعے میں نکلے، سر سے پیر تک پردے میں نکلے تو نہ جانے کتنی انگلیاں اس کے اوپر اٹھنے لگتی ہیں. نوجوان لڑکا کلین شیو ہو کر کے گھومے تو دنیا کہتی ہے بڑا اسمارٹ معلوم ہو رہا ہے، بڑا ہینڈسم معلوم ہو رہا ہے. اور دوسرا نوجوان اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لے، اپنے آپ کو سنت رسول سے آراستہ کر لے تو زمانے والوں کو یہ کہتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے تو بڑا مولانا ٹائپ کا لگ رہا ہے، یہ تو بڑا ملا ٹائپ کا لگ رہا ہے، یہ تو بڑا تقیانوس لگ رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں بدکاری اور زناکاری کرنے والے آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے، اپنے دامن کو بدکاری سے بچانے والے پاک دامن آپ کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں. نبی اکرم پیشن کو یہ فرما رہے ہیں وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. اسلام جس طریقے سے پہلے اجنبی تھا، قیامت کے پہلے وہ دور پھر سے لوٹ کر کے آئے گا جب اسلام کے اوپر چلنے والے اجنبی بن جائیں گے. اور جب تم ایسا دور دیکھو جب اسلام کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جائیں تو اللہ کے نبی ایک خوشخبری سناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. جب اسلام کے اوپر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں تو ان اجنبیوں کو تم توبہ کی بشارت سنا دو. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کے معنی خوشخبری بھی ہوتا ہے، توبہ کے معنی بھلائی بھی ہوتا ہے، توبہ جنت کا بھی ایک نام ہے، توبہ جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے. گویا اللہ کے نبی اس زمانے میں دین کے اوپر چلنے والوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. ان اجنبیوں کو، ان دین پر چلنے والوں کو تم جنت کی بشارت سنا دو. وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں. اسلام پر چلنا آج کانٹوں کے راستے پر چلنے کے برابر ہو گیا. حرام کاروبار کرنے والے کے پاس اپنے کاروبار کے لیے ہزاروں دلیلیں ہیں اور حرام سے بچنے والا بیچارہ دھکے کھانا ہے. انہی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
یاتی علی الناس زمان الصابر فیما لا دینہ کالقابض علی الجمر. او لوگوں تم پر وہ زمانہ بھی آئے گا جب دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والا، دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا، دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنے والا انسان کالقابض علی الجمر، ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے. جس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا تڑپتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والا بہت پریشان رہے گا، بہت ڈسٹرب رہے گا. دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. مگر جب دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس کا ثواب بھی ہمیں زیادہ ملے گا. جب فتنوں کا زمانہ آ جائے گا، جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، اس دور کے اندر دین کے اوپر چلنے والے کو کتنا بڑا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، العبادۃ بالحرج کہجرۃ الیہ. جب فتنوں کا دور آ جائے گا، اس دور میں عبادت کرنے والا، اس دور میں دین کے اوپر چلنے والا اتنا بڑا ثواب پائے گا جیسے اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے دیش کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے کوئی ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائے. جس طریقے سے اللہ کے نبی کے دور میں لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے نبی کے پاس جایا کرتے تھے، ان مہاجرین کو جو ثواب ملا تھا، مشکل دور میں دین کے اوپر عمل کرنے والوں کو اتنا بڑا ثواب ملے گا. مشکل ہے تو ثواب بھی آپ کو پڑا. لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے بات رکھوں، جو میری عادت ہے. کچھ پوائنٹس ہیں، ان کی روشنی میں بات رکھوں، کچھ اسباب ہیں، کچھ ریزنز ہیں، کچھ کارن ہیں، ان کو میں بیان کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ سب سے پہلی وجہ، ہمارا نوجوان اس لیے دین سے دور ہے کیونکہ ہمارے نوجوان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسلام کے دشمنوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر برباد کرنا ہے، خراب کرنا ہے، ان کے نوجوانوں کو خراب کرنا. آج میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ رات کو 2-2 بجے تک جو قوم، جس قوم کے لڑکے لڑکیاں موبائل کے اوپر گندی چیٹنگ کر رہے ہوں، جس قوم کے نوجوان لڑکے موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں اور فجر کی نماز کے ٹائم وہ سو رہے ہوں، جس قوم کے نوجوان آج آپ کو شراب کے اڈوں پر مل جاتے ہوں، جس قوم کے نوجوان آج آپ کو بدکاری کے اڈوں پر مل جاتے ہو، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس مظلوم امت کی امیدیں تو آپ سے. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ مظلوم امت، یہ مجبور امت آج امیدوں کی نظروں سے آپ کو دیکھ رہی ہے، مگر جب یہ امت اپنے نوجوانوں کو دیکھتی ہے تو مایوس ہو جاتی ہے. اس قوم کا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ ابھی میں نیوز پڑھ رہا تھا، شاہ رخ خان صاحب کی کوئی نئی فلم آئی. نیوز میں ظاہر ہے فلموں کی خبر بھی رہتی ہے. اب مولانا صاحب ہے تو ایسا تو نہیں کہ فلم کی خبر آئے گی تو وہ نہیں پڑھیں گے، بھائی خبر آ رہی تو سامنے آئے گی. تو شاہ رخ خان صاحب کی کوئی فلم آئی ہے، اب اس میں خبر میں لکھا ہوا تھا، صاحب یہ جو فلم ہے اس نے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، سارے ریکارڈ توڑ ڈالے. اس کی جو اوپننگ ہوئی ہے، بمپر اوپننگ ہوئی ہے، اتنی شاندار اوپننگ کسی اور فلم کی نہیں. یہ اوپننگ کون کروا رہا ہے؟ ہمارا نوجوان. سنیما ہالوں میں بڑی تعداد میں آپ کو ہمارا نوجوان ملے گا جو یہ سمجھ رہا ہے صاحب ہم بہت بڑا اپنی قوم، ہمارا شاہ رخ خان ہماری قوم کا آدمی، اپنی قوم کی ہم بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی اتنی حقیر چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو فلموں کے پیچھے برباد کر دیں، اس کو موبائل کے پیچھے برباد کر دیں، اس کو لڑکیوں کے پیچھے برباد کر دیں، اس کو شراب کے پیچھے برباد کر دیں، اس کو نشے کے پیچھے برباد کر دیں. یہ جوانی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کا آپ کو اللہ کے حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. او لوگو اللہ نے تم کو پیدا کیا تو تم کمزور تھے, تمہارا بچپن کا زمانہ کمزوری کا زمانہ تھا, پھر اللہ نے تم کو کمزوری کے بعد طاقت کا زمانہ عطا فرمایا, تم کو اللہ نے جوان بنایا, تمہارے جسم میں طاقت دی, تمہارے باڈی میں طاقت دی, تمہارے اندر انرجی دی, تمہارے اندر کچھ کرنے کا جوش و جذبہ دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. 20 سال سے لے کر 40 سال تک تمہارے اندر طاقت رہی, تمہارے اندر جوش رہا, تمہارے اندر انرجی رہی. 40 کے پار ہونے لگے, کچھ بال آپ کے سفید ہونے لگے, کچھ بدن کمزور ہونے لگا, کچھ ہڈیاں کمزور ہونے لگی, کچھ سانس پھولنے لگا. 50 سال کے ہو گئے, بدن اور کمزور ہوتا چلا گیا. 60 سال کے ہو گئے, کمر بھی جھک گئی. اللہ نے تم کو کمزور پیدا کیا, پھر طاقتور بنایا, پھر طاقتور بنانے کے بعد پھر سے کمزور بنا دیا, پھر سے بوڑھا بنا دیا. جوانی دو کمزوری کے زمانوں کے بیچ میں ایک طاقت کا زمانہ ہے, اور اس جوانی کا ہمیں الگ سے حساب دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا جواب عالم کو بھی دینا ہے, جاہل کو بھی دینا ہے, عام آدمی کو بھی دینا ہے, مولانا صاحب کو بھی دینا ہے. 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا. میرے بندے, میں نے تجھ کو جو زندگی دی تھی, جو عمر دی تھی, جو 60 سال کی 70 سال کی تجھ کو میں نے زندگی دی تھی, تو نے زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا. میرے بندے, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا, تو نے 20 سے لے کر کے 40 سال کا دور کہاں گزارا. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے, آپ کو جان بوجھ کر کے نشے میں دھت کیا گیا ہے. میں ایسے علاقوں کو جانتا ہوں, مسلمانوں کی ایسی بستیوں کو جانتا ہوں جہاں مسلمان نوجوانوں کو باقاعدہ اسکول میں پڑھنے والے 12 سال کی 14 سال کے بچوں کو ڈرگس کا عادی بنایا گیا ہے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے نوجوان ساتھیوں, آج آپ دیکھیں 3 سال کا بچہ موبائل لے کر کے چلا رہا ہے, 3 سال کی بچی موبائل لے کر کے چلا رہی ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ صاحب میرا بچہ موبائل چلا رہا ہے, ایسے ہی وہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا, وہ چھوٹے چھوٹے جو ویڈیو آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, اس میں بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کی ہر مرد کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے اور ہر عورت کی ایک جو ہے بوائے فرینڈ ہوتا ہے. 3 سال کے 4 سال کے بچے کے دماغ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بے حیائی کا زہر ڈالا جا رہا ہے. جو بچہ اور بچی 3 سال کی عمر سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر سنتا چلا آ رہا ہے, جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچے گا تو میرے بھائیوں, یہ آپ کی مسجد میں کی جانے والی تقریریں اور جمعہ کے خطبے اس کو برائی سے نہیں روک پائیں گے, کیونکہ اس برائی کو وہ سمجھ چکا ہے, وہ برائی اس کے لیے عام بات ہے. تو یہ ہمارے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کی پہلی وجہ ہے. ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور آگے بڑھیے, ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ ہمارا نوجوان دین سے دور اس لیے بھی ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا. دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ کلائی گھڑی میں نے لگائی ہے, اس کا مقصد آپ کو ٹائم بتانا ہے. اگر یہ ٹائم نہ بتائے اور میں اس کو اپنی کلائی میں لگاؤں, لوگ کہیں کہ مولانا صاحب بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں, آپ کی گھڑی تو کام ہی نہیں کر رہی ہے. گھڑی جب تک کام کر رہی ہے تب تک وہ اس لائق ہے کہ کلائی میں رکھا جائے, کام نہ کرے تو پھر کوئی کلائی میں نہ لگائے گا. مائک کا کام آپ تک میری آواز کو پہنچانا ہے. مائک اگر یہ کام نہ کرے میں سامنے سے ہٹا دوں گا. یہ دنیا کا اصول ہے میرے بھائیوں, یہ دنیا کا دستور ہے میرے بھائیوں. ہم اور آپ اس دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں ہوئے ہیں, اللہ نے ہم کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون, اور تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اپنے رب کے پاس نہیں جانا ہے.
اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ قرآن کا 29واں پارہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے, تمہاری پریچھا لینے کے لیے. وہ جانچنا چاہتا ہے کہ کون بندہ بہتر عمل کرتا ہے, کون بندہ اچھا عمل کرتا ہے, کون بندہ ہم کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا میرے بندوں ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے میرے بھائی. ہماری زندگی کا مقصد انجوائے کرنا اور مزے لینا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. یہ مقصد ہماری زندگی کا ہے. اب ہر نوجوان ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے اور غور کرے اس مقصد کو ہم نے کتنا پورا کیا ہے. 24 گھنٹے میں کتنے منٹ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں میرے بھائیوں. کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں. کتنے نوجوان ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں نکلتا. کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے ان کے گھر میں کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا. تو جب ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا اب اللہ تعالی ہمیں برباد کرے گا. اس کا عذاب مختلف شکلوں میں آئے گا اور آ رہا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میرے بندو تم چین کی روٹی کھاؤ, چین سے روزی روٹی کھاؤ. اللہ کو کیا پڑھیے, اللہ تمہاری روزی روٹی کیوں چھینے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے سکھ اور چین کو تب تک نہیں چھینے گا جب تک تم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لو گے. جب تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے, جب تم اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے, اللہ تمہارے اچھے حالات کو برے حالات سے بدل دے گا. ہم بیٹھ کر کے رونا روتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. ہم نے کیا ظلم کیے ہیں؟ ہم کبھی اپنے ظلم پر بھی ذرا اپنے گریبانوں میں بھی ہم جھانکے میرے بھائیوں اور جائزہ. اللہ کو کیا پڑی وہ ہم پر عذاب نازل کرے گا. اللہ نے قرآن کے 5ویں پارے کی آخری آیت میں بڑا پیارا سا سوال ہم سے کیا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میرے بندو تم کو اللہ اپنا عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ, اگر تم مومن بندے بن جاؤ. اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا بدلہ دینے والا, چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا ثواب دینے والا, وہ نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. وہ تو دل کے حالات کو جاننے والا ہے. وہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ تو جیسے ہم اور آپ بیکار چیزوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, ہم اور آپ جب اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے, آج دنیا بھر میں جوتے پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر, ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا.